مؤثر بن سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنہ غرفتن، اور بعض اور حدیث میں آیا غرفن. جنت میں کئی حجرے ایسے ہیں، کئی محلات ایسے ہیں، اور کئی گھر اللہ نے ایسے بنائے ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. ان کی دیواریں اتنی خوبصورت اور نفیس ہیں، ان کی دیواریں کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے. اتنی نفیس قسم کی دیواریں جنت میں ایسے، اور چمکتی ہیں وہ دیواریں. اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں فوری شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی. یہ سنتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی. تو بعض اوقات آدمی فیملی میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہاں یہ فرق ہے اس دنیا اور جنت کا. پرائیویسی کیوں ہوتی ہے؟ پرائیویسی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے یا سنانا نہیں چاہتے، اور نہیں چاہتے کہ دوسرا آگاہ ہو. اگر وہ آگاہ ہو جائے تو آپ کا خیال ہے یہ راز فاش ہو جائے گا، کیونکہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اندر پرائیویسی میں اس پر وہ اعتماد ہے، اور جس پر راز فاش ہو جائے گا اس پر وہ اعتماد نہیں ہے. تو یہ جو اعتماد میں فاصلہ ہے، گیپ ہے، اس گیپ کی وجہ سے پرائیویسی درکار ہوتی ہے. یا بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے، کچھ معاملات کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس میں شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے. اگر دوسرا اس کو دیکھ لے آپ کے بعض معاملات کو تو آپ فیل کریں گے کہ یہ آپ شرم محسوس کریں گے. سو اس طرح کے امور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرائیویسی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پرائیویسی یہ دنیا ہے. اب جنت کی زندگی ڈیفرنٹ ہے. جنت کی زندگی میں جتنے لوگ جنت میں ہوں گے وہاں اعتماد کا فاصلہ اور فقدان کسی کا کسی سے ہوگا ہی نہیں، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کو دوسرا دیکھے تو آپ کو عیب لگے اور آپ کو جھجک لگے اور آپ کو شرم محسوس ہو. یعنی وہاں کی زندگی آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے، اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت جنت کی زندگی کے جو احوال ہیں اور جو ذوق ہیں اور اس کی کیفیات کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی جب آدمی مرے گا تو وہ ایک نئی صلاحیت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب یہ جو میں نے ابھی ایک بات کی شاید اس کے سمجھنے میں بھی مشکل آئے، بعض کہیں کہ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جلد سمجھ میں آ جائے. آپ جوان ہیں، مرد ہیں، آپ کے اندر شادی کرنے کی یہ خواہش ہوگی، ہوتی ہے. شوہر کو بیوی کے ساتھ وقت گزارنے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کی ایک طلب ہوتی ہے، جائز طلب ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں، رکھ لیا ذہن میں. اب یہ جو خواہش ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فطری خواہش ہے. اب ایک 5 سال کے بچے کو لے لیں، اس کے اندر یہ طلب ہوگی؟ بولیے کیوں نہیں ہوگی؟ وہ انسان نہیں ہے. انسان تو ہے نا، مگر ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس میں رجولیت نہیں آئی. وہ جو طلب ہے ابھی اس کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کے جسم کے نظام میں پیدا نہیں کی، سو وہ اس وقت اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اب سمجھ آ گئی؟ کئی چیزوں کا اندازہ آپ ہی کو ایک وقت میں نہیں تھا، 10 سال گزرے تو ہو گیا. اسی طرح آپ طلبگار ہوتے ہیں، کوئی آدمی طلبگار ہے طاقت کا، حکومت کا، سلطنت کا، عہدے کا، منصب کا. 5-6 سال کے بچے، 7-8 سال کے بچے بچیاں، ان کو حکومت اور سلطنت کی وہ طلب نہیں. ان کا ذوق شوق کھلونے کے ساتھ ہے.
ان کو آپ کرسی دے دیں، عہدہ دے دیں، منصب دے دیں، وزارت کی بات کر لیں، وہ ہر چیز چھوڑیں گے. وہ کہیں گے مجھے گڑیا چاہیے، بچی کہے گی مجھے ڈالز چاہیے، مجھے ٹیڈی بیئرز چاہیے، مجھے کھلونے چاہیے، مجھے الیکٹرانک ٹوائز چاہیے. بچے کا جو شوق اور شہوت، اس کو شہوت کہتے ہیں، بچوں میں جو شہوت کھلونوں کی ہے وہ اس عمر میں آپ کی نہیں ہے. حالانکہ آپ اسی شہوت کے دور سے آپ میں سے ہر کوئی گزر چکا ہے. تو عمر کا وہ حصہ تھا جب وہ شہوت تھی، وہ طلب تھی، وہ شوق تھا. اب اس سے جب گزر گئے وہ شوق، وہ طلب ختم ہو گئی. اب آپ کے شوق طلب اور ہے، جو آپ کی ہے وہ بچوں کے پاس نہیں، اور جو بچوں کی اس وقت بھی شوق اور طلب ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو عمر کے ساتھ ذوق بدلتے ہیں، طلب بدلتی ہے، غرض بدلتی ہے، شہوت بدلتی ہے. اللہ پاک وقت وقت کے ساتھ صلاحیتیں بدلتا ہے. اسی طرح جو چیزیں آخرت کی اور جنت کی زندگی کے کیف ہیں کہ اللہ کے حضور بیٹھنا ہوگا، ایک کرسی لگے گی اور وہ اپنی نور کی کبریائی پردوں کے اندر تشریف فرما ہوگا، اور کرسیاں صوفے لگیں گے جنت کے، اور لوگ بیٹھ کر اس کو دیدار کریں گے، اور بیٹھے ہوں گے جنتی. اچانک آواز آئے گی اوپر سے السلام علیکم. وہ دیکھیں گے کس کی آواز ہے، اوپر سر اٹھائیں گے کہ نور چمکے گا، آواز آئے گی تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں سلام کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے. اب یہ چیزوں کی اس دنیا میں سمجھ نہیں آ سکتی. وہ رہنا کیسا ہوگا، وہ حوروں کے ساتھ رہ کر بھی شرمندگی نہیں ہوگی. یہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کسی دوسرے پر آشکار نہیں کر سکتے. وہاں آپ کی زندگی اس انداز کی ہوگی کہ کسی کو شرم نہیں آئے گا. وہاں شرم اور حجاب نام یہ عیب ہے، اور عیب کی کوئی چیز کا وجود جنت میں نہیں ہوگا. غم جنت میں نہیں ہوگا، دکھ جنت میں نہیں ہوگا، شرم جنت میں نہیں. شرم سے میری مراد جس میں آدمی جھجک محسوس کرے اور آر محسوس کرے، آر جنت میں نہیں ہوگی. اگر آر ہو تو اس کا نام جنت ہی نہیں، پھر وہ دوزخ بنتی ہے. اگر اپسیٹ ہو بندہ، کسی سچویشن سے اپسیٹ ہو تو وہ جنت نہیں ہے. جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا. جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا. وہاں کوئی شرمندگی نہیں رہے گی، وہاں طبیعتوں میں بوجھ نہیں رہیں گے، وہاں غم نہیں رہے گا. فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب کسی کو کیا پتا کہ میرے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا. اب کیا کوئی زندگی بے خوف بھی ہوتی ہے اور کوئی زندگی بغیر غم کے بھی ہوتی ہے؟ یہ خوف اور غم کی صلاحیت رکھنے والوں کو کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ ایک دور ہے، ان مراحل سے گزریں گے اور بندے کی روح کسی نئے دور میں داخل ہو، پھر نئی صلاحیت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایک یہ بھی حال ہے جس میں خوف چلے جاتے ہیں، ایک یہ بھی حال ہے جس میں غم و اندو چلے جاتے ہیں، یہ بھی حال ہے جس میں غل اور غیظ و غضب چلے جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں نا جب اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے تو کیسے کریں؟ کوئی گالی دے تو غصہ تو آئے گا، ہاں درست بات ہے، مگر ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں غیظ اور غضب نکال دیا جاتا ہے. ایک یہ بھی حال ہے جہاں رنج اور غم نہیں آتے. ایک یہ بھی حال ہے جہاں برائی کرنے والے کے ساتھ آپ بھلائی کرتے چلے جاتے، آپ برائی چاہیں بھی تو کر ہی نہیں سکتے. ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو تب بھی کنجوس نہیں ہوتے، غربت میں بھی سخی رہتے ہیں. ایک یہ بھی حال ہے کہ کمزور ہو کر بھی طاقتور ہوتے ہیں. ایک یہ بھی حال ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں پھر بھی غنی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں. یہ ہر وقت ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی کیفیتیں. آدمی جب تک داخل نہ ہو کسی پروسیس میں، جب تک کیلا کھائے نہیں اس کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا. جب تک آدمی کوئی سویٹ ڈش کھائے نہیں، سمجھنے سمجھانے خطاب کرنے سے سمجھ نہیں آتی. آدمی مجبور ہو کے کہتا ہے بھائی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ ڈش کیسی ہے، اس پھل کا ذائقہ کیسا ہے، اس مشروب کا ذائقہ کیسا ہے.
میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں یہ احساس آپ کو منتقل کر سکوں. ایک ہی طریقہ ہے بھائی، یہ گلاس میں ڈال کے یہ مشروب پی لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ذائقہ کیا ہے. تو ذائقہ سمجھ آنے والی چیز نہیں، چکھی جانے والی چیز ہے. ایک خوبصورت آواز ہے. ایک آدمی بہرا ہے، وہ سنتا نہیں، یا اس کے اندر حسن سماع ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، تو بڑا کوئی الہامی اور الوہی ترنم اور تغنم ہی کیوں نہ اس کو سناتے رہیں، وہ تو بت بن کے بیٹھا رہے گا، اس کو جسم ہلے گا ہی نہیں. تو ایک شخص ہے، اس کے اندر اللہ نے نغمگی رکھی ہے، اس کی طبیعت میں، اس کے اندر ترنم اور تغنم کو فیل کرنے، اس کے اندر اللہ نے اس کے تار جامد نہیں رکھے، اس کے تار باطن کے ہلتے ہیں. جب وہ نغمہ سنتا ہے لاہوتی تو اس کے تاروں میں حرکت آتی ہے، اس کا من بھی جھومتا ہے. اس سے پوچھیں تو اس کو اثر کچھ اور ہوگا، اور جو کورا ہے وہ سنے تو اس پہ اثر کچھ اور ہوگا، ایسے بت بن کے بیٹھا ہوگا. اسی طرح ایک آدمی کے اندر سونگھنے کی حس نہیں ہے. آپ گلاب کے پھولوں کا اور ڈیفوڈلز کا اور ٹیولپس کا اور روزز کا اور جیسمینز کا آپ سارے پھولوں کا انبار لگا دیں، اس غریب کی حس ہی نہیں ہے، اس کو نزلہ ہے، زکام ہے، بلاکیڈ ہے اس کے ناک میں. آپ سونگ سونگ کے واہ واہ کر رہے ہیں، وہ پوچھے گا کس چیز کی واہ واہ کیے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ کہیں گے بھئی اتنی خوشبو. اس نے کہا مجھے تو نہیں آ رہی. تو بھئی اس کی شامہ کی حس ہی بند ہے. اب اسے آپ خوشبو کیسے سنگھائیں؟ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ چکھا سکتے ہیں خوشبو، نہ سنا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں. یہ تو سونگنے سے آئے گی. تو لوگوں حصے جدا جدا ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، حصے جدا جدا ہیں، صلاحیتیں جدا جدا ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ وہ آبشار کی آواز سنتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں. تابعین، اتباع التابعین، اکابر اولیاء صوفیاء میں لوگ آبشار کی آواز سنی، پانی گر رہا ہے، ایک فالز ہے، فال گر رہا ہے پانی، اس کی ایک اپنی لے ہے پانی کے گرنے کی. وجد میں آ گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں سنا نہیں، میرے مولا کا نام لے رہی ہیں لہریں. دریا کی لہریں، کہتے ہیں مولا کے مختلف نام اور گن گا رہی ہیں. اب بھائی اس کو اور کان میسر ہیں، آپ کو اور کان میسر ہیں. اس کے کان وہ ترنم لاہوتی سنتے ہیں، آپ سننے سے محروم ہیں. یہ جس طرح میں نے پہلی مثالیں دی نا، بچوں کی فلاں کی، آپ سمجھ گئے نا. اس طرح عورت ہے، عورت کے ذوق، خاتون کے ذوق الگ ہیں، الگ ہیں. وہ میک اپ کریں گی، اللہ پاک نے اور آقا علیہ السلام نے اور شریعت نے بھی ان کے لیے جائز رکھا. وہ ریشمی کپڑے شریعت نے جائز رکھے، زیور پہنے کی جائز رکھے. یعنی ان کا یہ ذوق ہے، جو چیز جس کی ہو اسی کو سجتی ہے. یہ جدا جدا ذوق ہیں، جدا جدا حصے ہیں، جدا جدا کیفیتیں ہیں. ان کو میں ایک مثالوں کے ذریعے ایک ادراک تو آپ کو دے سکتا ہوں، مگر اللہ گواہ ہے میں مجبور ہوں، میں آپ کو چکھا نہیں سکتا. اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے. امام غزالی بھی عمر پر یہی رونا روتے رہے. ان کی کتابیں بڑی پڑی امام غزالی کی، انہوں نے لکھا ہے، ایسی کتابیں لکھی. اس طرح قرآن مجید کی آیت ہے، ایک آیت ایک عالم پڑھتا ہے، اس کو اور معنی سمجھ میں آتا ہے. ایک صوفی اور عارف پڑھتا ہے، وہ جھوم اٹھتا ہے، وہاں کوئی اور عالم بالا کا معنی اس کی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہا مولا علی شیر خدا نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں کہ اس تفسیر کے کاغذوں سے 70 اونٹ لادے جائیں. اب وہ کیا تفسیر ہوگی جسے 70 اونٹ لادے جائیں؟ تو وہ ہر ایک کو تو سمجھ میں آنے والی نہیں نا. تو جس کو اللہ پاک جتنے ذوق کے دروازے جس پر کھولتا ہے، اتنے فہم کے دروازے کھولتا ہے، اتنے ادراک اور معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اور اتنی چیزوں کی اس کو سمجھ آتی ہے. تو کسی کا وقت ایک ہے، کسی کا نہیں، کسی کی صلاحیت ہے، کسی کی نہیں. یہ میں نے بس ایک تصور سا دینے کے لیے آپ کو یہ باتیں سمجھا دی. جب آپ گھر سے جائیں گے، واپس آئیں گے، مولا کی مجلس میں بیٹھ کر واپس آئیں گے تو سراپا نور بنے ہوئے ہوں گے. بالکل ایک آپ کا روپ بدلا ہوگا. تو گھر آئیں گے جو آپ کی بیوی ہوگی، وہ واپس آپ کے روپ کو بدلا ہوا دیکھ کر جنت میں نہیں کہے گی کہ یہ کیا کر کے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. اس کو وہم نہیں ہوگا بیویوں کو.
جنت میں بیویوں کو شوہر کے بارے میں فہم، وہ پیچھے سے ٹیلی فون نہیں کریں گی کہاں ہو کس جگہ ہو، اتنی دیر ہو گئی رات ہو گئے 2 بج گئے آئی نہیں. وہاں بیویاں پریشان نہیں کریں گی اور نہ آپ پریشان کریں گے میری بیوی کہاں گئی ہے مجھ سے پوچھا نہیں. وہاں یہ دھندے نہیں ہوں گے وہ کہاں گئی ہے میری اجازت کے بغیر گئی ہے. یہ جو گورکھ دھندا اور پھر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے ہوتی کون ہے یہ جانے والی میرے، وہاں اس طرح ہوتی کون ہے قسم نہیں ہوگا. وہاں ہر کوئی کون ہوگا اور رشتے اور نیچر کے ہوں گے. اب وہ رشتے کس نیچر کے ہوں گے؟ وہ اس نیچر کے دنیاوی نیچر کے رشتے رکھنے والے ابھی سمجھ نہیں سکتے. ابھی رشتے اس دنیا کے مطابق ہیں، مٹی والے رشتے ہیں. ابھی یہ مٹی کے جسم ہے نا، مٹی والے رشتے ہیں. تو ابھی جتنی بات بھی سمجھیں گے مٹی کے رشتوں کے منظر میں سمجھیں گے. وہاں روح کے رشتے ہوں گے، وہ نور ہے، وہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جب عالم نور میں جائیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ دنیا بدل جائے. جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک نئی چیز دیکھتے ہیں خواب میں، معبر کے پاس جا کے تعبیر پوچھتے ہیں تو اس کی تعبیر کچھ اور بتا دیتا ہے، جس کا کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا. بولیے کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا، وہ تعبیر بتا دیتا ہے آپ کو. تو عالم مثال میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے. اب وہ عالم مثال میں جو چیز دکھائی گئی حقیقت میں اس معنی کو وہی جانے گا جس کا کوئی تعلق عالم مثال سے ہوگا. تو عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان ایک عالم ہے. اس میں کچھ رنگ اس دنیا کا ہے، شکلیں دنیا کی ہیں، معنی ارواح کے ہیں. اس میں تصویریں اور شکلیں دنیا کی چیزوں کی ہیں اور معانی عالم ارواح اور عالم آخرت کے ہیں. ان دو کو اللہ پاک نے ملایا ہے. تو عالم مثال کو دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جسم ان کا دنیا کا ہوتا ہے، فہم ان کا آخرت کا ہوتا ہے. بشری عنصر ہے، اس کے غلبے کو کمزور کرتے چلے جائیں اور اپنی تربیت کو بڑھاتے بڑھاتے اور وہ ذوق پیدا ہوتے چلے جائیں تو پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں.